اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ معزز سامعین کرام، برادران اسلام، آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دیا ہے اور جن کا خطاب ہونا ہے، وہ ہمارے خاص برادر محترم فاضل بھائی ہندوستان کی دارالحکومت نئی دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے استاذ محترم فضیلت الشیخ مجیب الرحمان صاحب کے استاذ محترم، جہاں کے ہم لوگوں نے ایک عرصہ تک جامعہ سلفیہ میں جن سے تعلیم حاصل کیا، اور وہ شیخ فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ و اللہ، جنہوں نے تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد جمعیت اہل حدیث ہند کے امین العام یعنی ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے، اور اس کے بعد سے انہوں نے اور اس سے پہلے سے بھی قوم و ملت کے لیے جو بہترین کام پیش کیا، جو خدمت پیش کیا، وہ قابل تعریف ہے، اور ایک تاریخ انہوں نے رچ دی۔ اور یہی بات کافی ہے کہ شیخ اپنی اکثر زندگی کے اوقات سفر کے اندر ابھی تک گزارتے رہتے ہیں، اور ابھی جو آپ کے سامنے ان کے صاحبزادے جو جامعہ ابوبکر الصدیق الاسلامیہ انڈیا کے ذیلی ادارے IGIS اقرا گرلز انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بھی دعوتی میدان میں قوم و ملت کی خدمت کی خاطر آج سے نہیں، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، الحمدللہ بیداری کے ساتھ اسی جوانی کی عمر سے قوم و ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آج یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمیں موقع ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے انہیں دعوت دیا مکتب دعوہ و توعیت الجالیات ونہضہ کے اندر، اور آپ حضرات ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے فضیلت الشیخ محمد اظہر حفظہ اللہ کا خطاب سننے کے لیے یہاں تشریف لائے، جن کا موضوع ہے اسلام میں بھائی چارگی کی اہمیت اور فضیلت۔ انشاءاللہ وہ اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہم ان کے خطاب کو سنیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج تعداد اتنی زیادہ ہماری نہیں ہے، لیکن ہمیں جو خطاب یا جو تقریر ہم سنیں گے اور اس سے جو مستفید ہوں گے، اگر ہم میں سے اتنے ہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو لوگ کامیاب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہی لوگ کافی ہیں کہ اتنے لوگ کم سے کم ان کے خطاب سے مؤثر ہو سکیں گے اور ان کے خطاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ میں بلا تاخیر، کیونکہ آپ حضرات کا وقت بھی قیمتی ہے، کل ڈیوٹی کرنی ہے، چاہوں گا کہ برادر محترم اپنا کلمات قال اللہ و قال رسول کی روشنی میں پیش کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة. وقال في موضع آخر المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. محترم سامعین کرام، ہر جسم کی بڑائی، کبریائی، عظمت، حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل، تسبیح و تمجید صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہم کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا. ہم ہر قسم کی حمد و ثنا اس کے لیے خاص کرتے ہیں اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم امتی ہیں اور جن کے امتی ہونے پر ہم اپنے آپ کو فخر کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور جن کے طرف اپنی نسبت کو ہم فخر تصور کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو محمدی اور ان کی نسبت کو ہم اپنے زندگی میں ہمیشہ ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں. صلو علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کا یہ پروگرام جس میں ہم کو بولنے کے لیے کہا گیا ہے اور جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے. اسلام میں اخوت و محبت اور بھائی چارگی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے حقیقت میں جب ہم اس پہ طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت باریکی نہیں ہے. یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. ہم جب چاہیں محبت کرنا شروع کر دیں، جب چاہیں اخوت و محبت اور بھائی چارگی کی بنیاد ڈال دیں اور جب چاہیں ہم نفرت و عداوت اور بغاوت کا بازار گرم کر دیں. بظاہر ایسے ہی لگتا ہے لیکن یہ اتنا حساس موضوع ہے. جب آپ تاریخ کی کتابوں کی روگردانی کریں گے، حدیث شریف پڑھیں گے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جب نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو اس اہمیت کا اندازہ ہوگا. پھر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ مواخات اسلام میں اخوت و محبت اور بھائی چارگی کی اہمیت کیا ہے. ہم جو امن و امان دیکھ رہے ہیں، ہم جو سکون و قرار دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی بدولت ہے؟ آخر کس وجہ سے اور کہاں سے کیسے ہمارے درمیان مواخات کا کانسیپٹ آیا؟ ہم نے کیسے اس لفظ سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کا اسلام سے یا نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ سے اس کا تعلق ہے؟ تو دوستو، میں اسی کے طرف ہلکی سی روشنی ڈالوں گا، لیکن روشنی ڈالنے سے پہلے میں
آپ تمام لوگوں کو، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، پھر آپ تمام لوگوں کو کہوں گا کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو اپنے گلے سے لگائیں، ان کے سیرت کو ہم اپنے زندگی میں ایک خاص اہمیت اور ایک خاص وقت دیں، تاکہ ہم اسلام کی اہمیت جان سکیں، اسلام کے اندر جو چیز ہیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں، ہر ایک کا مقام اور ہر ایک کا درجہ دے سکیں۔ اگر کوئی شخص اپنے قائد کو نہیں جانتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے رہنما کو نہیں جانتا ہے، تو پھر وہ اپنے زندگی میں کس طریقے سے اسٹرگل کرے گا، کس طریقے سے وہ آگے بڑھے گا، یقیناً یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا عموماً باپ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اگر باپ اس لائق نہیں ہے تو وہ پھر کسی اور کو آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے، اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے، اگر اس کا باپ صحیح راستے پہ ہے تو وہ صحیح راستے پہ چلتا ہے، غلط راستے پہ ہے تو غلط راستے پہ چلتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک انسان کا مقصد ہونا چاہیے کہ اپنے زندگی میں وہ کیا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سامنے ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کو اپنے سامنے رکھے آئینے کی طرح، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، اقتصادی زندگی میں ہو، سیاسی زندگی میں ہو، معاشرتی زندگی بھی ہو، خواہ وہ کسی زندگی میں ہو، وہ اپنے سامنے ایک شخصیت رکھے، اور وہ شخصیت ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ جب آپ سیرت کی کتاب پڑھیں گے اور ان کی شخصیت کو اپنے سامنے رکھیں گے تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے دنیا کے کسی بھی گوشے کو نہیں چھوڑا ہے، خواہ وہ سیاست کا معاملہ ہو یا تعلیم کا معاملہ ہو، ہر ایک میں ان کو نمایاں پائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، قدوہ اور آئیڈیل بتایا ہے، اور انہی کی اتباع کرنے کی ہمیں حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ نبی کریم تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اپنی کوشش شروع کی، وہ کس جہت میں تھی؟ آپ دیکھیں مکے کی زندگی کے اندر، پھر مدینے کی زندگی کے اندر، ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس نقطے پہ زور دیا وہ نقطہ یہی اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا تھا۔ انہوں نے تن من اور دھن کی بازی لگا دی، صرف اور صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کے درمیان ایک ربط پیدا ہو جائے، ایک ضبط پیدا ہو جائے، ایک ایسا تعلق اور بندھن کا قائم ہو جائے جو قیامت تک نہ ٹوٹے، اور وہ بندھن اور وہ تعلق اور وہ رشتہ کلمہ توحید کا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے، اور پھر ایمان لانے کے بعد کلمہ شہادت کے ارکان اور اس کے مقتضیات کو پورا کرتا ہے، تو حقیقی معنوں میں اور یقینی معنوں میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی بنیادی تعریف ہی کی گئی ہے، الاستسلام للہ والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك واہلہ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام اسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کا نام اسلام ہے، والانقیاد له بالطاعة، اور ہر قسم کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ اور اس کا وعدہ کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخری اور بنیادی بات کی طرف اس تعریف میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ ہے والبراءۃ من الشرک واہلہ، کہ شرک سے براءت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ مشرکین سے بھی براءت کا اعلان کرنا ہے۔ لہٰذا جب آپ نے ایک اتنے مضبوط رشتے کو قائم کیا ہے تو اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے بھی اتنے ہی سخت قوانین اور ضوابط بھی ہونے چاہیے، تاکہ اگر کوئی دشمن
اس کو توڑنا چاہے تو کبھی توڑ نہ سکے. اگر کوئی اس پہ یلغار کرنا چاہے اور اس پہ حملہ کرنا چاہے تو اس کا حملہ کرنا، اس کا یلغار ہونا ہمارے اس بندھن پہ کسی طریقے سے مؤثر نہ ہو سکے. اسی لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. میں نے بھی حدیث شریف پیش کی، اس میں کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد. ایک مومن کی مثال جسم کی طرح ہے. آپ جسم کے کسی بھی اعضاء میں جب تکلیف محسوس کرتے ہیں تو وہ اعضاء اور وہ عضو آنسو نہیں بہاتے. آپ کو جب ہاتھ میں تکلیف لگتی ہے، پیر میں تکلیف لگتی ہے، سر میں تکلیف لگتی ہے تو یہ آنسو نہیں بہاتے، بلکہ آنسو ایک ہی جگہ سے بہتا ہے. چاہے وہ پیر میں تکلیف ہو یا سر میں تکلیف ہو یا ہاتھ میں تکلیف ہو، ان تمام صورتوں میں آنسو آپ کا آنکھ بہاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کی اہمیت ہے. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتا ہے، اس کو زخم لگتا ہے تو ہمیں اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے. جس طریقے سے ہم اپنے جسم میں کئی سارے اعضاء ہونے کے باوجود ہم اس کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں اور اس کے سکھ میں شریک ہونا چاہیے. اسی حدیث کے طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور کہا کہ جب کسی عضو کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے پورا جسم بخار سے تڑپ اٹھتا ہے اور پھر وہ انسان اس بخار کی تپش اور تڑپ کے وجہ سے پوری رات جاگتے ہوئے گزارتا ہے. یہی نظیر جو اس حدیث میں پیش کی گئی ہے وہ ایک مومن اور ایک مسلم کی ہونی چاہیے کہ جب اس کے پڑوسی کو، جب اس کے بھائی کو کوئی تکلیف محسوس ہو تو اس کے دل میں بھی اس تکلیف کا اثر ہونا چاہیے. اس کے مساعدے کے لیے، اس کے مدد کے لیے اسے ہر کچھ پیش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے جس کو اسلامی تعلیمات میں پیش کیا گیا ہے. تو یقیناً یہ حدیث ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور خود اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کہا انما المؤمنون اخوہ. مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، کہا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد ہو یا مومن عورت، یہ آپس میں بھائی بھائی، یہ آپس میں ہر ایک کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے ہیں. یأمرون بالمعروف وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور مومنین کا وظیفہ بیان فرمایا. کہا ان کا وظیفہ کیا ہے؟ کہا یہ لوگ برائی سے خود روکتے ہیں اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور اسی طریقے سے وہ برائی کو روکنے کے ساتھ ساتھ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی پہ خود بخود عمل کرتے ہیں. اسی مفہوم میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں کا یہ سب سے اہم مشن ہے کہ وہ برائی سے دوسروں کو روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں. اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت والجلال نے ایمان کا بھی تذکرہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں ایمان کی اہمیت اور جنت میں داخلے کے کئی ایک اسباب ذکر کیے. ان میں سے سب سے بنیادی اور سب سے اہم ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ذکر کی تو وہ آپسی محبت اور اخوت و بھائی چارگی ہے. آپ دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں
داخلے کی سب سے بنیادی شرط ایمان بتائی. کہا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. اگر تم ایمان نہیں لے آتے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے سارے کار خیر میں شریک ہوتے ہو تو ایسا کار خیر کوئی نفع پہنچانے والا نہیں. اسی لیے جنت میں داخلے کی بنیادی شرط کلمہ توحید کا اقرار ہے. اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت اور نبی کی رسالت پہ ایمان. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اور آگے بیان فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت نہ کرنے لگو. اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی حال تھا. آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی صفت بیان کی اور کہا یہ کیسے ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے, کیسے ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے, کس طریقے سے وہ معاشرے میں جیتے تھے, کیسے ان کی معاشرتی زندگی ہوتی تھی, کیسے ان کی تجارتی زندگی ہوتی تھی. آپ جب دیکھیں گے تو یقیناً وہ ایک ایسی نظیر ملے گی کہ انسان اس کو پڑھ کے اور آج جو ہمارا حال ہے اس پہ افسوس کرے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور ان کے اصحاب کی صحابہ کرام کی صفت بیان کی. کہا ان کے صحابہ کرام کیسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, ان کے چاہنے والے, ان کے ہر ایک اشارے پہ اپنے گردن کو قربان کر دینے والے یہ کون لوگ تھے, یہ کیسے تھے؟ ان کی صفت بیان کی. کہا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہا وہ لوگ آپس میں حد درجہ محبت کرنے والے تھے, ایک دوسرے کے لیے نرم تھے, ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو نچھاور کرنے والے تھے اور غیروں کے لیے ہمیشہ گرم رہتے تھے. اور اسی کی طرف ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا, کہا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. کہا یہ مومنین آپس میں نرم دل ہوتے ہیں, اعزۃ علی الکافرین, اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں. لہذا اس حدیث شریف میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط بتائی. کہا جنت میں داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آئے, اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا, تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت نہ کرنے لگو. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ. کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام بینکم. اگر تم اس محبت کو باقی رکھنا چاہتے ہو, ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہو, تو کثرت سے سلام کرو. افشوا السلام بینکم, یہ بنیادی چیز ہے. کہا سلام کو عام کرو, سلام کو پھیلاؤ, اور جہاں جو کوئی ملے بلا جھجک سلام کرو. اور قرآن کریم نے بھی اسی کی تعلیم دی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو اس کا جواب بہترین طریقے سے دو. أَوْ رُدُّوهَا. اگر تم اس سلام کا جواب بہترین طریقے سے نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا ہی لوٹا دو. مسلم شریف کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا بھیجی, سلامتی کی دعا بھیجی.
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس سے بڑھ چڑھ کر اس کا جواب دیا. کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے سلامتی کی دعا کی، رحمت کی دعا کی، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی رحمت کے ساتھ ساتھ برکت کی دعا کی. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہادوا تصافحوا يذهب الغل وتحابوا حتى تذهب الشحناء. کہا مصافحہ کرو، يذهب الغل، کہا کرنے سے کینہ کپٹ، بغض و حسد، یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں. حدیث میں کہا تصافحوا يذهب الغل. مصافحہ کرنے سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، تزکیہ قلب کا بہترین ذریعہ ہے. اور کہا وتہادوا، اور ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرو. اور اس کی نظیر آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسے ہے، تو وہ عش کرتی اور کہتی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ بیویوں پہ کبھی اتنا رشک نہیں آیا. جبکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سختی سے عمل کرتے تھے. خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی ہدیہ آتا تو آپ اسے ان کے اعزاء اقربا اور ان کے ساتھیوں کے پاس بھیجتے، اور ان کے وفات کے بعد بھی اگر کہیں سے کوئی ہدیہ آتا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کے پاس بھیجنے کا حکم صادر فرماتے. تو اسی کی طرف اشارہ کیا اس حدیث میں، کہا وتہادوا. اور تیسرا نقطہ ذکر کیا وتحابوا، اور ایک دوسرے سے محبت کرو، اخوت و محبت اور بھائی چارگی قائم کرو. حتی یذهب الشحناء، جس کے ذریعے سے دشمنی ختم ہوگی، ایک دوسرے کے اندر جو دوری ہے وہ نزدیکی میں تبدیل ہو جائے گی، ایک بہترین معاشرہ وجود پذیر میں آئے گا. انسان ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت کو محسوس کرنے لگے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں اس آئینے سے دیکھنا شروع کر دے گا جس آئینے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دیکھا اور پھر اس کے بعد اس ایمان کو محسوس کیا. آپ دیکھیں گے حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بستی سے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے نکلا. اللہ رب العزت والجلال نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں مقرر کر دیا. جب اس آدمی کا وہاں سے گزر ہوا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا کہ میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کہ زیارت کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے زیارت کرنے جا رہے ہو؟ قرض دار تو نہیں ہو؟ احسان مند تو نہیں ہو؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی بدلہ ہے تمہارے اوپر، کوئی قرض ہے جو چکانے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنے بستی سے دوسری بستی صرف اور صرف اپنے بھائی سے محبت کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں. اس کا یہ سفر، اس کا اپنے بھائی سے ملنا صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے خوشنودی کے لیے تھی. جب فرشتے نے یہ سنا کہ اس کی یہ زیارت، اپنے بھائی سے ملنا، اس سے محبت کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے خوشنودی کے لیے ہے، تو اس نے اللہ کا پیغام سنایا. کہا انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کے طرف سے تمہارے جانب یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں کہ اس شخص کو بتا دو ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، کہ
کہ تم نے جس طریقے سے اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے تم سے محبت کیا۔ یہ کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے۔ انسان کی پوری زندگی کا مقصد اور ہدف صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر لے، وہ کیسے اللہ کو خوش کر لے، اور وہ چیز ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے پہ حاصل ہوتی ہے۔ وہ چیز ہمیں فری میں مل رہی ہے، وہ چیز صرف دل صاف رکھنے اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے، ایک دوسرے سے مل بیٹھنے سے حاصل ہو رہی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس گئے، اور حضرت معاذ بن جبل بہت جلیل القدر صحابی، ان سے کہا کہ میں فلاں آدمی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کو اپنے دل میں پائے جانے والے احساسات اور اس کے جذبات کا خبر دو۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آتے تو آپ کہتے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو احساسات چھپے ہوئے ہیں، جو جذبات چھپے ہوئے ہیں، تمہارے ضمیروں کے اندر جو باتیں ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس کو بتاؤ۔ اور ساتھ ہی ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث قدسی بیان فرمائی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے کہا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادرین فی كما ذكر الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وذكر الإمام أحمد في مسنده وغيره۔ کہا کہ 4 قسم کے لوگوں پر اللہ رب العزت والجلال کی محبت متحقق ہو جاتی ہے۔ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت والجلال خوش ہوتا ہے اور اپنی محبت کو ان کے لیے واجب قرار دیتا ہے۔ سب سے پہلے قسم کے لوگ کون ہیں؟ کہا وجبت محبتی للمتحابین فی، کہا کہ سب سے پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اور صرف میری رضا کے خاطر، میری خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ ان کے زیارت کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری زیارت کو اللہ رب العزت قبول فرما لے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے اور ہمارے لیے دخول جنت کا سبب بنائے۔ اور چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں والمتبادرین فی، جو میری رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا تعاون کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنے مال کو نچھاور کرتے ہیں۔ یہ چوتھے قسم کے لوگ ہیں جن کو اتنی عظیم بشارت دی گئی ہے۔ اور اخوت و محبت بھائی چارگی کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں واضح طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور آخرت کی کامیابی کا راز مضمر بتایا۔ آپ مسلم شریف کی روایت دیکھیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبعۃ لا یظلهم اللہ الا ظلہ، کہا 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ رب العزت والجلال کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں ان 7 لوگوں میں ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں محبت
صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے محبت کے لیے کرتے ہیں. ان کے محبت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوتی ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا, کہا رجلان تحابان فی اللہ, دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں, ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں, ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں, ان کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں, صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے. اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس محبت میں تو پنہا ہے, ساتھ ہی ساتھ ایمان کی اصل روح اور اصل اسپرٹ اسی محبت کو قرار دیا. جب آپ ایک دوسری حدیث پہ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایمان کا ربط ایک دوسرے سے محبت کرنے سے کیسے جڑا ہوا ہے. تو یقیناً آپ کو احساس ہوگا کہ ایک انسان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے, لیکن اس کا دل مومنین کے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے صاف نہیں ہے, تو یقیناً اس کا یہ ایمان اس کو فائدہ پہنچانے والا نہیں. چونکہ میں نے آپ کے سامنے کئی ایک ساری حدیثیں پڑھ کے سنایا جس میں واضح طور پہ اسلام کی اساس اور اس کی بنیاد قرار دی گئی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے جس نقطے پہ زور دیا یہی اخوت و محبت اور بھائی چارگی کی. کس طریقے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے ماحول کو ختم کر دیا, اس کا قلعہ کما کیا, اس کو بھسم کر دیا اور جڑ سے اس کو ختم کر دیا. آپ دیکھیں گے جاہلیت میں کس طریقے سے جنگ کا بازار گرم رہتا تھا. ایک خون کے بدلے ہزارہ خون بہاتے تھے اور ایک جنگ کے بدلے سال ہا سال جنگ کو جاری اور ساری رکھتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے لِأَمْرٍ تَافِهٍ, چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے جاہلیت میں جنگ کا بازار گرم ہو جاتا تھا اور سال ہا سال چلتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا اور امن و امان اور قرار عطا فرمایا, آپس میں محبت کی تلقین فرمائی. اور اللہ رب العزت والجلال نے اسی نعمت کے طرف اشارہ کیا, کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہا تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقے میں نہ بٹو, گروہوں میں نہ بٹو, دلوں کو نہ توڑو, آپس میں ایک دوسرے سے بغض و حسد اور کینہ کپٹ نہ رکھو, بلکہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے, ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے, جانوروں کی طرح تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اس نازک وقت میں اللہ رب العزت والجلال نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اور دلوں کا جوڑنا یہ آسان کام نہیں ہے. روئے زمین کا سب سے سخت کام دلوں کا جوڑنا ہے اور دلوں کی صفائی ہے. اسی لیے بخاری شریف میں آتا ہے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوہے کی صفائی کرتے ہیں, ہم اپنے گاڑیوں کی سروسنگ کرتے ہیں, ہمارے پاس جو لوہے کے مواد ہیں ہم اس کو وائرنگ کرتے ہیں, سروسنگ کرتے ہیں, وہ صاف ہو جاتا ہے, نیا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے دل کے اندر زنگ لگ گیا ہے, اس کے دل کے اندر برائی لگ گئی ہے, تو ہم اس دل کو کیسے صاف کریں گے؟ پیارے نبی کریم صلی
میں دل کی صفائی کا طریقہ بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کہا کثرت تلاوت کی وجہ سے انسان کے دل کی وائرنگ ہوتی ہے، انسان کے دل کی سروسنگ ہوتی ہے، اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ لہذا تزکیہ نفس سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تزکیہ مال کے ساتھ انسان کو تزکیہ نفس پہ زور دینا چاہیے۔ اسی کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ زمانے جاہلیت کو دیکھو کہ وہ کیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں سے کینہ کپٹ کو نکال دیا، تو تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم۔ کہا اے نبی پاک، آپ زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب لٹا دے، تب بھی آپ ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں پیدا کر سکتے، ان کے دلوں کے جوڑنے کا کام آپ نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا مشروع اور پروجیکٹ آپ کے پاس نہیں ہے جس کے ذریعے آپ انسان کے دلوں کی صفائی کریں، ان کے اندر محبت پیدا کریں، ان کے اندر اخوت پیدا کریں، وہ ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے لگے، کوئی نسخہ نہیں ہے۔ پوری زمین صرف کر دیں تو آپ اس نتیجے میں نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کا پیغام ہے۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دیا، ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیا اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ آپ نے دیکھا حنین کا موقع تھا، قرآن کریم نے اس کو بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت والجلال نے اسی محبت کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ آپ بتا دیں، لوگوں کو یہ پیغام دے دیں، ترجمہ کا اور تفصیل کا موقع نہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں نفس، جان، مال، آل و اولاد ہر ایک پہ فوقیت دی، تو اسی محبت کو فوقیت دی جو اللہ رب العزت والجلال کے حوالے سے۔ لہذا غزوہ حنین کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ آپ دیکھیں سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کریں گے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی، اور یہاں حنین جس میں مسلمانوں کی تعداد بے شمار تھی، لیکن دونوں جنگ کا جب آپ نتیجہ دیکھیں گے، کمپیریزن دیکھیں گے، تو آپ یقیناً افسوس کریں گے کہ غزوہ بدر میں اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود اتنی عظیم فتح نصیب ہوئی، لیکن غزوہ حنین میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن کریم نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا، کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہا حنین کا وہ دن یاد کرو جس دن تم کو اپنے کثرت پہ ناز ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی ایک لمبی جماعت تھی، لہٰذا صحابہ کرام کے اندر یہ ناز ہو گیا تھا کہ ہماری تعداد سابقہ جنگوں میں کم ہونے کے باوجود اتنی عظیم فتح نصیب ہوئی، تو آج تو ہمارے پاس ایک لمبی جماعت ہے۔ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا۔ لہٰذا یہ ناز اور یہ غرور
کوئی کام نہ آیا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. قرآن کریم کہہ رہا یہ بڑی جماعت اور یہ بڑی تعداد کوئی مسلمان کو فائدہ نہیں پہنچائی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اور یہ زمین اتنا واسع ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پہ تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اور یہی تنگی تک محصور نہیں رہا بلکہ مسلمان پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے. لیکن اس کے باوجود جب مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت والجلال سے مدد طلب کی تو اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. یہ قصہ ذکر کرنے کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اخوت و محبت کی اہمیت کیا ہے. وہ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ جب مسلمانوں کو اس حنین کے اندر کامیابی نصیب ہوئی اور بے شمار مال غنیمت جب ان کے حصے میں آئی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے مال غنیمت کو مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیا. مہاجرین کو کچھ نہیں، انصار کو کچھ نہیں دیا. سارا مال مکے والوں میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر تقسیم کر دیا. تالیف قلب مقصود تھا، دلوں کو جوڑنا مقصود تھا، اور ایک سے ایک امیر اور ایک سے ایک بادشاہ اسلام قبول کیے تھے. لہذا یہ اسلام کا تقاضا تھا کہ ان کے دلوں کی لاج رکھی جائے. ان کے دلوں پہ جو ایک کاری ضرب لگی ہے مال کے ذریعے اس کو پورا کیا جائے. لہذا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال غنیمت کو مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ مدینہ کے صحابہ انصار آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں. ان کے درمیان یہ بات پھیل گئی ہے کہ ہم لوگ اتنی محنت اور اتنی جافشانی کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، برابر کے شریک رہے، اور ہم نے اس کے فتح و نصرت کے لیے، اسلام کے علم کو بالا و بلند کرنے کے لیے، پورے ہوئے زمین پہ اس کو پھیلانے کے لیے اسی طریقے سے محنت کی ہے، اسی طریقے سے کوشش کی ہے جس طریقے سے یہ مہاجرین نے کی ہے. تو پھر ہمیں کیوں اس مال غنیمت میں حصہ نہیں ملتا؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور آپ نے خطبہ پڑھا. حمد و ثنا کے بعد سب سے بنیادی جن چیزوں کا ذکر کیا وہ یہ ہے، آپ نے کہا أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي. صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا. مہاجرین کی جماعت ہے، انصار کی جماعت ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، خطبہ دینے کے بعد 3 سوالات کیے، 3 اہم سوالات ان کے سامنے رکھے. کہا أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي. کیا تم گمراہ نہ تھے کہ اللہ رب العزت والجلال نے میرے ذریعے تم کو ہدایت عطا فرمائی. وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي. اور کیا تم فقر و فاقہ میں مبتلا نہ تھے کہ اللہ رب العزت والجلال نے میرے ذریعے تمہیں بے نیاز کیا. وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي. اور تم ایک دوسرے سے بٹے ہوئے تھے، کٹے ہوئے تھے، اللہ رب العزت والجلال نے میرے ذریعے تم سبوں کو اکٹھا کیا. کیا یہ نعمت تم کو یاد نہیں ہے؟ لہذا آپ دیکھیں اس حدیث شریف میں کہ اخوت و محبت اور بھائی چارگی کی کتنی اہمیت ہے. اخوت و محبت ایک طرف اور پوری دنیا کا جاہ جلال ایک طرف. قرآن کریم نے بھی اسی طرف اشارہ کیا اور کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. پوری دنیا آپ صرف کر دیں، خرچ کر دیں، لیکن یہ محبت آپ نہیں پیدا کر سکتے جس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں. اور حضرت انس بن مالک کا ایک طویل قصہ ہے، میں اس کو ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اس سے پہلے میں یہ بتاؤں، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا تو ہر ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوتا اور کہتا اے اللہ کے رسول، آپ کا اور اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے.
محترم سامعین کرام، میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، جیسا کہ بتایا شیخ ثناء اللہ صاحب نے کہ کل آپ لوگوں کا دوام بھی ہے، لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اور حضرت انس بن مالک جو بہت مشہور صحابی ہیں، ہر ایک کو پتا ہوگا، انہوں نے ایک قصہ ذکر کیا اسی اخوت و محبت کے تعلق سے۔ اسلام کے ابتدائی دور کا یہ قصہ ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرین بالجنہ میں سے ہیں، یہ بھی بہت معروف صحابی ہیں، یہ دونوں جلیل القدر اور عظیم صحابی ہیں۔ ان کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیسے اسلام لے آئے، کس طریقے سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور جب مدینہ آئے تو کس طریقے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، انصار کے درمیان محبت و اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ میں بتاؤں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ایمان لے آئے اس وقت مکہ میں تھے، اور مکے والوں نے جب ان کے اسلام میں داخل ہونے کا علم ہوا تو ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا، اور خود عبد الرحمن بن عوف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں اور ان کو دیکھا ہو اور ان پہ ایمان لے آئے ہوں، پھر وہ کیسے ان کی مفارقت اور ان کی جدائی کو برداشت کر سکتے۔ لہذا انہوں نے یہ قصد کیا کہ میں مدینے کی طرف ہجرت کروں۔ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تو مکے والوں نے ان کے پاس موجود ہر چیز کو لوٹ لیا، یہاں تک کہ ان کے بچے، بیوی، ان کے مال، آل و اولاد، ہر ایک کو ان سے لے لیا۔ جب مکے سے باہر نکل رہے تھے تو ان کے بدن پہ ایک کپڑا تھا، ان کے خاندان والوں نے اسے بھی آ کے لے لیا، لیکن اس کے باوجود اسلام کی ایک ایسی تاثیر تھی کہ آپ اس نعمت کو بچانے کے لیے، اس عظیم نعمت کو چھپانے کے لیے اور اس عظیم نعمت کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کو لٹایا اور صرف ایمان کو محفوظ رکھ کے مدینے کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا تو پوچھا، عبد الرحمن بن عوف کیسے آنا ہوا؟ تم تو مکے میں تھے، مدینے میں کیسے آنا ہوا اور یہ تمہاری کیسے حالت ہوئی؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بیقراری اور بڑی بے چینی کی حالت میں میں مدینہ تشریف لے آیا۔ ایمان کی محبت ہمیں اس قدر ستانے لگی کہ میں مدینہ کے ہجرت پہ مجبور ہو گیا، اور اس ایمان کے خاطر اور آپ کی اس محبت کے خاطر ہم نے بال بچے، بیوی، سارے جائیداد ہم نے لٹا کے آئے۔ اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ اگر تم نے ایمان بچا کے اور دنیا کی تمام نعمتوں کو لٹا کے اگر آئے ہو تو گویا تم نے کچھ نہیں لٹایا۔ اگر ایمان کو محفوظ کر لیا ہے، تم نے ایمان کو بچا لیا ہے اور بیوی، بچے اور دنیا کے سارے مال تم نے لٹا دیے ہیں، تو گویا تم نے کچھ نہیں لٹایا۔ اور یہیں تک معاملہ نہیں رہا، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے بقول حضرت سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا بندھن اور رشتہ مضبوط کیا۔ حضرت سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارگی قائم کی، اخوت کے رشتے کو جوڑا اور بتایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس میں انصار اور مہاجرین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ سعد بن ربیع جو مدینہ کے مالدار مسلمانوں میں سے تھے،
مالدار تاجروں میں سے تھے. انہوں نے جب عبد الرحمن ابن عوف کی یہ کیفیت دیکھی کہ بڑی بیچارگی کے حالت میں، بڑی غربت کی حالت میں مکہ سے تشریف لا رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جس ان کے ہونٹ پھٹ گئے ہیں اور ہونٹوں سے خون آ رہے ہیں، اور کثرت سے چلنے کی وجہ سے پیر میں چپل نہیں ہے تو پیروں سے خون آ رہے ہیں. جب اس کیفیت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے انصار کے لوگوں، اے مہاجرین، تم کو پتا ہے کہ میں مدینے کے اندر مالدار لوگوں میں سے ہوں، میرا شمار مدینے کے مالدار لوگوں میں سے ہے، لہذا میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ آدھا مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دے دیں. یہی نہیں بلکہ سعد ابن ربیع کھڑے ہوئے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کیا، یہ اپیل کیا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف سے کہیں کہ ان میں سے جو پسند ہو اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اور جب عدت گزر جائے تو عبد الرحمن ابن عوف ان سے نکاح کر لیں. یہ اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا تھا، یہ رشتہ تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. صحابہ کھڑے ہوتے اور پیارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کرتے، گزارش کرتے کہ ہمارے مال کو دے دیجئے. جن کے پاس 2 بیویاں ہوتی ایک کو طلاق دینے کے لیے کہتے، جن کے پاس 2 باغات ہوتے ایک باغ کو عبد الرحمن ابن عوف کو دینے کے لیے کہتے. عبد الرحمن ابن عوف نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت سعد ابن ربیع کے لیے دعا فرمائی، کہا اللہم بارک فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے آل و اولاد میں اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن ابن عوف اتنے عظیم القدر صحابی، جن کو 10 مبشرین بالجنہ کا درجہ ملا، جن کو اس دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، وہ ایک مالدار تاجر اور صحابی ہوئے. چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں زردی دیکھی. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف یہ زردی کہاں سے آئی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی تزوجت امرأة شابة، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے ابھی نئی نئی شادی کی ہے. یہ اسی کی نشانی ہے، بنوات من ذهب، سونے کے انگوٹھی کے بدلے انہوں نے شادی کی. تو آپ دیکھیں کہ ایک صحابی جن کے پاس کچھ نہیں، پہننے کے لیے ایک کپڑا بھی نہیں، لیکن اسی اخوت و محبت اور اسی تعاون اور اسی مخاوات کے ذریعے وہ اس دور کے پنیر اور دودھ کے مالک بن گئے، ایک بڑے تاجر ہو گئے. اور عربوں کے درمیان مہر جو بہت مشکل ہوتا ہے ادا کرنا، عبد الرحمن ابن عوف نے سونے جیسی رقم ادا کر کے شادی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، کہا اولم ولو بشادی، عبد الرحمن ابن عوف جب تم نے شادی کی ہے تو تم پہ ضروری ہے کہ تم ولیمہ کرو، گرچہ ایک ہی بکرا کیوں نہ ہو ذبح کر. تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث شریف کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت بنا کے پوری دنیا کے لیے بھیجا، کس طریقے کے، کس طرح سے صحابہ کرام کے درمیان اس رحمت کو پھیلایا، کس طریقے سے انہوں نے اخوت و محبت اور بھائی چارگی ایک دوسرے کے درمیان کرائی اور کیسے سب کو بھائی بھائی قرار دیا. لہذا میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گا اور اللہ رب العزت والجلال سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر اخوت و محبت اور الفت پیدا فرما دے. اے پروردگار عالم ہم لوگوں کو حقیقی اور یقینی معنوں میں ایمان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم ہم میں سے کسی کے اندر بھی کسی طرح کا کوئی شکوہ ہو اسے ختم فرما دے. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو امن و امان اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ذلیل عطا فرما دے. پروردگار عالم آپس میں ہم لوگوں کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے اور صحابہ کرام
کی ایک بہترین نظیر اور مثیل عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، ہم پردیس میں ہیں، ہم دوسرے ملک میں ہیں جہاں اخوت و محبت کا ایک نیا باب ہے اور ایک عظیم باب ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ کہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کو ہماری نگاہوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جس طریقے سے ہم اس دنیا میں پردیسی کے حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ ہمیں پردیسی ہونے کا پورا احساس ہے، لہٰذا ہمیں اخوت و محبت، نبی کی سنت اور اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جس محبت میں ہمیں آپسی ایک دوسرے کے لیے بظاہر منفعت ہے، لیکن داخلی طور پہ، سری طور پہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کا بہت بڑا انعام اور اکرام جو عطا فرمایا ہے وہ ہے جنت میں داخلہ، جس کے تعلق سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم متفقن علیہ حدیث ہے، جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے تو گویا وہ اپنے ایمان کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت والجلال سے ہم تائب و خاسر ہوتے ہیں اور توبہ نصوح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اسے معاف فرما دے اور ہماری زندگی کا ایک نیا باب یہاں سے شروع کر دے جو تقوی پر مبنی ہو، جو اللہ کی رضا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر مبنی ہو، تاکہ ہم اپنی زندگی یقینی طور پہ کتاب و سنت کے مطابق چلا سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔